اہل سنت اور اہل تشیع کی نماز میں بنیادی طور پر 4 جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے. پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے. صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے. تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے. اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے، وہ ہمارے ہاں بھی سنن ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس طرح سلام پھیرنا ضعیف ہے. ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی سلام، لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب، جو خمینی صاحب کے بعد، ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ثاقب اکبر صاحب، جو اس وقت اہل تشیع کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ سلام پھیرتے تھے. تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن سلام پھیرتے ہیں، وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے. لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے. السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے. اور وہ سلام کے بعد 3 دفعہ ایسے کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں، وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ ہم بھی قائل ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے. یہ ان کے ہاں بھی روایت ملتی ہے. تو وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ نماز کا ایسا نہیں ہوتا، نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی. لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حنبلی، شافعی، مالکی اور اہل حدیث سلفی، ان کی نماز اور اہل تشیع کی نماز ایک ہے. اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کام. امام مالک ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا دین لیا ہے وہ لیا ہی اہل بیت سے. مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. لہذا مرنا ہے، قبر کی 4 دیواری میں جانا ہے، امام اسے بنانا جو تیری بخشش کروا سکے. اتنا اہم ہے امام، اتنی ضرورت ہے مذہب میں امام کی. میں بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ پچیتی زمیندار بندوں تک بات پہنچے. جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے. ایسے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تھوڑی ہوں ہاں تو آپ کریں گے نا. یہ جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس نے اپنی مرضی سے رکھے. اسے کس نے کہا؟ کیونکہ اس نے تو نبی دیکھا ہی نہیں. اس کے امام نے کہا کہ نبی یہاں ہاتھ رکھ. ڈاکٹر صاحب اس نے یہاں رکھ لی. جس نے یہاں رکھے اسے کس کے کہنے پہ؟ جس نے یہاں رکھے، جس نے کھول کے پڑھی، امام کے کہنے پہ نا. اب ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں. ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے. ایک امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، ایک نے کہا نہیں یہاں رکھتے تھے، ایک نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، ایک نے کہا کھول کے. عقل تسلیم نہیں کرتی. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، اور کرتے بھی چھپ کے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے تھے. ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ پورا یاد نہیں ہوا کہ وہ کیسے کرتے تھے.
کس قوم سے آپ علی ولی اللہ منوا رہے ہیں جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا، ابھی تک یہ اس پہ جھگڑ رہے ہیں؟ غدیر تو ایک دن آیا تھا، غدیر پہ سارے مسلمان اکٹھے کیسے ہو جاتے؟ ابھی تو یہ نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے. کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے. یہ جو فرق آیا نا اماموں کا، جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں، جھگڑا ہے اماموں کا. ایک امام نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے کھلوا دیے. یہ جو فرق تھا، اسی فرق سے فرقے بن گئے. جس نے جس فرق کو سچا سمجھا اس نے کہا میرا فرقہ سچا ہے. آج یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد. ایک گاؤں 8 مسجدیں، 8 کی 8 میں نماز اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن 8 کے امام علیحدہ ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک مسجد بنی ہے امام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ مسجدیں نہیں بنی، اماموں کے نام پہ مسجدیں بن گئی. یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے. 1400 سال ہو گئے مسلمان گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے، تیرا روزہ غلط ہے، تیرا وضو غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میرا روزہ ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے. اب یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کے عمل ٹھیک ہوں. اگر امام ہی غلط ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد ہی غلط ہو جائے گی. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب اماموں کا کام تھا ہم تک دین پہنچانا. چلے بات بڑی آسان کر دیتے ہیں اور بالکل مختصر کر دیتے ہیں. پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہیں. حکم کی تمیل ہو گئی، دارین کا حکم تھا، میرے بھائی عدنان کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا. بس آخری سطریں کو میں آپ کے سامنے اب مجمع سے میں نتیجہ لوں گا اور نتیجے کے بعد میں آپ کو سلام کر دوں گا کہ دین لینا کس سے چاہیے، اور میں ایسی بہترین دلیل دوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں ساری زندگی یہ دلیل رہے گی. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، 35-40 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے لفظ بلفظ سنائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو خاموش بیٹھے ان کا دعویٰ ہے نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، یاد نہیں کر رہے. یاد بھی کر سکتے تو پھر بھی غلطی تھی، آپ لکھ بھی رہے ہوتے تو پھر بھی غلطی تھی. لہجے کی روانی وہ نہیں ہے، لفظوں کی ترتیب وہ نہیں ہے، الفاظ کا استعمال وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں 35 منٹ تقریر کروں تو اتنے بندے بھول سکتے ہیں اور اگلے لمحے پہ بھول سکتے ہیں. میں اس سے سادہ دلیل اور اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا. مجھ جیسے طالب علم کی 35 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندوں کو یاد نہیں ہو سکتی، تو نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ مثال بڑی آسان اور اسی سے میں نتیجہ دے دوں. میں تقریر کروں، میں تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں. تقریر میری ایک تھی، یہ 150 بندے نے سنی. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے. کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ جی مجلس پہ گئے تھے. وہاں کون آیا تھا؟ وہاں جو خطیب آیا تھا آصف الوی. کیا پڑھا اس نے؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، آپ نے اپنے طریقے سے سنائی. تقریر میری تھی، سنائی آپ نے. اب آپ نے جب اپنے طریقے سے سنائی تو میری اور آپ کی تقریر میں فرق آ گیا. وہ بات جب اگلے کان تک پہنچی تو تقریر بدل چکی تھی. جس بندے کو آپ نے سنائی وہ مجھے گجرات ایک مجلس میں ملا. اس نے کہا جی آپ مچھیانہ گئے تھے؟ جی گیا تھا. آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کی تھی. وہ کہے گا جس نے مجھے سنائی اس نے یہ سنائی. تو اس کا مطلب ہے جتنے راوی بدلتے گئے. میں تو دین کا بالکل آغاز آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. ابتدائیہ ہوا کیا دین کے ساتھ، یہ ڈھونگ دین کے ساتھ کیا ہوا، یہ آج تک فرقوں میں ڈرامہ کیا ہے. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئے. قصور میرا نہیں، قصور ہے راویوں کا. راویوں نے میری تقریر کمزور کر دی. قصور نبی کا نہیں. نبی نے ایک دین بنایا تھا، ایک ہی دین بتایا تھا. جیسے راوی بدلتے گئے ویسے دین بدلتا گیا. جو نبی کی اور بتانے والے کی تقریر میں فرق آیا، اس فرق سے فرقہ بن گیا. ایک نے کچھ سنایا، دوسرے نے کچھ سنایا، تیسرے نے کچھ سنایا. دین ایک تھا، باہر نکلا، کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب آپ کہیں گے جی آپ شیعوں نے بھی تو فرق لیا، آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم مطمئن ہیں
اب میں اپنا اطمینان آپ کو سنانے لگا ہوں اور اتنا اچھے طریقے سے سنانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پھر پوری زندگی آپ کو یہ جملہ یاد رہے گا. میں نے کہا کہ تقریر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی, آپ نے آگے سنائی, فرق آ گیا. ایسا ہی ہے. اب جس بندے نے میری تقریر مکمل لینی ہو وہ ان میں سے کسی بندے سے نہ پوچھے. یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ایک نوجوان, اس کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ, یہ میری تقریر ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے لفظوں کو محفوظ کر سکتا ہے. میں بالکل نتیجہ یہ کہ آپ کو سلام کرنے لگا, بالکل زحمتیں تمام ہو گئی. اس کی صلاحیت نے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا. اب کل کو یہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ کہے جی کل آصف الوی صاحب یہاں آئے تھے, مجلس پڑھی تھی, جی پڑھی تھی, کس کس بندے نے سنی؟ فلاں فلاں بندے نے سنی. وہ ایک ایک بندے کے گھر گیا, کسی نے کوئی سنائی, کسی نے کوئی سنائی, کسی نے کوئی سنائی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس وقت تقریر وہ ایک کر کے گیا ہے. کوئی بندہ کہتا یہ کہہ کے گیا, کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا, کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا. پھر آخر ایک عقل مند بندہ ملا. اس نے کہا اتنے دروازوں پہ نہ جا. مجلس میں بیٹھا تھا ایک بچہ, اس کے ہاتھ میں تھا ایک موبائل فون, اس میں اس نے پوری تقریر ریکارڈ کی ہے. تو اس بچے کے پاس جا. اب یہاں اس بندے کے ساتھ علاقے کے بوڑھے لڑنا شروع کر دیں کہ تو بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. جب اتنے باشعور باریش بزرگ مجلس میں بیٹھے تھے, وہ کہے گا میں ان بزرگوں کو کیا کروں جن کو تقریر ہی یاد نہیں. اس بچے کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے تقریر کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر وہ بندہ اس موبائل فون کو محفوظ کر لے, 25 سال کے بعد بھی اسے آن کرے, میں ویسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لہجہ بدلا, نہ لفظ بدلے, نہ جملے بدلے, نہ تقریر بدلی, نہ ماحول بدلا, ہر چیز دوبارہ پھر وہیں کی وہیں تازہ ہو گئی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, ہمیں گالیاں دے لو, ہمیں دیواروں پہ کافر لکھ دو, ہم شیعوں کو مشرک کہہ دو, ہم بڑے مطمئن ہیں دین کے معاملے میں. ہم نے دین بادشاہت سے نہیں لیا, ہم نے دین لیا ہے امامت سے. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے. یہ بات میں کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ علی کی پہلی نماز میں ایک اندھا صحابی چیخ اٹھا. اس نے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں جو علی تک حکومت پہنچی, اس دور میں نہ نماز وہ رہی تھی, نہ روزہ وہ رہا تھا. لوگوں نے دین اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا. لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین استعمال کیا. امامت نے دین بچانے کے لیے اپنا آپ آگے کیا. خلافت کی بیعت میں اور امامت کی بیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یزید نے بیعت مانگی تھی نا حسین سے. میں ایک جملہ کہوں گا بیعت کا. اصل بیعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دور میں بیعت اور تھی, نبی کے بعد بیعت کا انداز ہی بدل دیا گیا. اگر ایک جملہ دارین غور سے سن لیا جائے تو میرا خیال ہے اس جملے کے بعد پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب نبی بیعت کرواتے تھے تو جب نبی بیعت کرواتے تھے نبی تب بھی رسول ہوتے تھے. جب بیعت ختم ہوتی تھی نبی تب بھی رسول ہوتے تھے. نبی نہیں بدلتے تھے, لیکن جو بیعت کرنے والا آتا تھا وہ آتا کافر تھا, جاتا مسلمان تھا. بیعت کرنے والا بدلتا تھا, بیعت لینے والا نہیں بدلتا تھا. ان کی بیعت کرنے سے نبی میں قدم اضافہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کو اب خدا نے کہہ دیا کتنے لوگوں نے تیری بیعت کر لی ہے تو اب تو سید الانبیاء ہو گیا, اس سے زیادہ لوگوں کو کروا پھر تو سید المرسلین ہو جائے گا. نہیں, جو نبی کا سٹیٹس تھا وہی کا وہی رہا. بیعت کرنے والے بدلتے گئے, نبی نہیں بدلا. نبی کی بیعت میں اور لوگوں کی بیعت میں فرق سمجھاؤں. نبی کے دور میں بیعت کرنے والا آتا کافر تھا, جاتا مسلمان تھا, اور نبی نبی رہتا تھا. جب نبی کے بعد خلافت والوں نے بیعت کروائی طریقہ بدل گیا. جو بیعت کرتا تھا وہ آتا بھی مسلمان تھا, جاتا بھی مسلمان تھا, اور جو بیعت کرواتا تھا جب وہ بیعت کرواتا تھا تب وہ صرف مسلمان ہوتا تھا, جب بیعت ہو چکتی تھی تو پھر وہ خلیفہ ہو جاتا تھا.
بیعت لینے والا بدلا، بیعت کرنے والا نہیں بدلا۔ نبی کے دور میں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، بیعت کرنے والا بدلا۔ لوگوں نے دین کو بادشاہت سمجھ لیا، لوگوں نے دین کو حکومت سمجھ لیا، انہوں نے حکومت کی خاطر مذہب قبول کیا تھا، لیکن آل محمد نے ہر دور میں دین بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بیٹے ختم ہو گئے تو پھر بیٹیاں بازاروں میں آ گئیں۔